السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے عشق صرف تم کی 5ویں قسط۔ تو چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملک منصور ہاسپٹل میں ہے۔ رات تو کسی نے اس پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ تیار ہو جائیں ہاسپٹل جانے کے لیے، ادریس صاحب نے ناشتہ کرتے ہوئے فرزانہ بیگم اور نادیہ سے کہا۔ جوس پیتی ضرورہ بھی چونک گئی تھی۔ ارے بھلا اس بیچارے پر کس نے کیوں حملہ کر دیا ہے؟ منگنی میں تو 2 دن ہی رہ گئے تھے، فرزانہ نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ بس پتہ نہیں، یہ تو جا کر ہی پتہ لگے گا نا۔ آپ دونوں تیار ہو جائیں جلدی سے، ادریس صاحب نے اپنا ناشتہ فنش کرتے ہوئے کہا۔ ضرورہ نے پریشانی سے نادیہ اور فرزانہ بیگم کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر اپنی باقی بچی ہوئی چائے پینے لگی۔ ضرورہ گھر پر ہی رہنا، آج یونی مت جانا، نادیہ نے اپنی شال لے کر آتے ہوئے ضرورہ کو ہدایت دی۔ جی مما، ضرورہ کہہ کر کھڑی ہوئی۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے جائیں، ملک کے جانی مانی شخصیت ملک منصور پر کل رات کو عدیل خان کے بیٹے ازمار، جو کہ نمایاں سنگر بھی ہیں، ملک منصور کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ملک منصور کا بیان۔ نمائندے کی بات پر ضرورہ حیرت سے جھٹ صوفے پر کھڑی ہوئی تھی، منہ پر ہاتھ رکھے وہ اس کی تصویر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ضرورہ کھڑے سے دوبارہ صوفے پر گری تھی۔ ازمار نے ملک منصور کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ انسان کسی کی بھی جان لے سکتا ہے کیا؟ اس کی نظر میں کسی انسان کی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیا؟ ضرورہ بہتے آنسوؤں سے دکھ سے بڑبڑائی۔ وہ ایک حساس دل لڑکی تھی، وہ بھلا کیسے کسی کی جان کی پرواہ نہیں کرے گی؟ ضرورہ ابھی بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے چلتی اسکرین کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ یہ ہے میری اولاد، ایک کرمنل۔ اف اللہ، ایسی اولاد سے تو بہتر ہے میں بے اولاد ہی رہتا، عدیل صاحب نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ دادی نے بھی تعصب سے سر جھٹکا۔ ہال میں سب پریشان بیٹھے تھے، چلتی نیوز کو دیکھ رہے تھے۔ ہائے موم اینڈ ڈیڈ، نیچے آتے ہوئے اس نے بے تاثر لہجے میں سب کو وش کیا۔ عدیل صاحب نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر زور سے تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ ازمار سمیت سبھی کھڑے ہوئے تھے اپنی جگہ سے۔ بس یہی کام رہ گیا تھا جو وہ بھی کر دیا تم نے۔ کیوں مارنے کی کوشش کی تم نے ملک منصور کو؟ عدیل صاحب نے حیرت سے تکتے ازمار کو ایک اور تھپڑ مارتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ جب ہارون بھاگتا ہوا باہر سے ان کے قریب آیا تھا۔ زلے، مبین، نورین، ارم، احمد صاحب، ذوالفقار صاحب، نوال اور زینت سبھی پریشانی سے ازمار اور عدیل صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ چاچو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے اس کی سن لیں کہ سچ بھی ہے یا جھوٹ۔ ہارون نے دونوں کے درمیان آتے ہوئے پریشانی سے انہیں سمجھایا۔ ازمار کے چہرے پر سخت غصہ تھا۔ ازمار، یہ جھوٹ ہے یا سچ؟ ہارون نے ازمار کی طرف پلٹتے ہوئے پوچھا۔ کیا پوچھ رہا ہے ہارون؟ جواب دو، عدیل صاحب نے اسے خاموش دیکھ کر غصے سے ٹوکا۔ چاچو پلیز، میں بات کر رہا ہوں نا۔ ازمار، بتا دو چاچو کو یہ جھوٹ ہے۔ اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا۔ ہارون، بھلا ملک منصور کی اس سے کیا دشمنی ہوگی جو یہ اسے پھنسائے گا؟ عدیل صاحب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ عدیل، تم پہلے اس کی سن لو پھر غصہ کرنا۔ احمد صاحب نے سنجیدگی سے عدیل کو سمجھایا۔ عدیل بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں بیٹھ کر اس مسئلے پر بات کرنی چاہیے، یوں غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ذوالفقار صاحب نے کہا۔ میں نے مارنے کی کوشش کی ہے ملک منصور کو تو پھر؟ ازمار کی سپاٹ سی آواز سب کو ساکت کر گئی تھی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی کے ابھی، عدیل صاحب نے اب کی دفعہ انتہائی غصے سے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ معاف کر دے، بچہ ہے ابھی۔ مبین نے عدیل سے التجا کی۔ خبردار اگر اس کی حمایت میں کوئی بولا تو، اور اگر تم نہ گئے تو میں اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ عدیل کی آواز نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عدیل، ہوش سے کام لو، دادی نے اسے ڈانٹا۔ بس اب اگر کوئی بولا تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، اس گھر میں یا تو یہ رہے گا یا میں۔ عدیل کی سپاٹ آواز میں سب کو حیرت کے ساتھ دکھ میں سے بھی دوچار کر دیا تھا۔ اب سب کی نظریں ازمار پر تھیں، جو تیکھی نظروں سے عدیل صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ جا رہا ہوں میں اس گھر سے، اب اس گھر میں اپنی زندگی تک قدم نہیں رکھوں گا۔ مائی ڈیئر ڈیڈ، یہ گھر آپ کو مبارک ہو، ازمار سرد سے لہجے میں کہتا آگے بڑھا جب ہارون نے اسے روکا۔ ہارون، مت روکنا اسے بھی تو پتہ چلنے دو، خود کما کر کھانا کتنا آسان ہے۔ عدیل صاحب نے دانت پر دانت جماتے ہوئے سپاٹ سے انداز میں کہا۔ پہلے بھی کبھی آپ سے میں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا ڈیڈ، گڈ بائے۔ ماں کے سر پر ہونٹ رکھتے وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا ہال سے نکل گیا تھا، بنا کوئی سامان وغیرہ لیے۔ چاچو، آپ نے اچھا نہیں کیا، ہارون نے تعصب سے کہتے ہوئے سر جھٹکتے کمرے سے چلا گیا تھا۔ مبین رو رہی تھی، نوین اور ارم اسے چپ کراتی خود بھی بہت پریشان تھی۔ زلے اور ہارون ایک دوسرے کے دیکھتے چپ سے تھے، پھر ہارون نے پلکیں چھپکاتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ زلے نے ہونٹ بھیج کر سر ہلایا۔ یہ سب
ارم نے بہت ضبط سے دیکھا تھا۔ حسیب میرے لیے ابھی ایک ویل فرنش اپارٹمنٹ ارینج کر دو۔ وہ روڈ پر چلتا ہوا فون میں سے حسیب کو ہدایت دے رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے عزی؟ کیا ملک منصور کو تم نے ہی مارنے کی کوشش کی ہے؟ حسیب کی آواز پر اس کے ہونٹ بھینچے تھے۔ مارا تو نہیں ہے، لیکن اس نے جو مجھ پر الزام لگایا ہے نا، اس کا خمیازہ تو اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ ازمار کی سرد آواز پر حسیب نے ٹھنڈی سانس بھری کہ ملک منصور نے غلط بندے سے پنگا لے لیا تھا۔ ذلے بالکنی میں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی تھی جب ہارون اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے عزی ایسا کر سکتا ہے؟ ذلے نے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ وہ غصے کا بہت تیز ہے، لیکن ملک منصور سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے، یا ملک منصور کی اس سے؟ یہ مجھے کچھ الجھا رہا ہے۔ اف، پتہ نہیں کیا ہوگا اب، ذلے نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ پولیس کو بہت مشکل سے کنٹرول کروایا ہے میں نے، احمد سے کہہ کر ہارون نے پریشانی سے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ تم نے حالات کو بہت سمجھداری سے کنٹرول کیا ہے۔ ذلے نے پہلی دفعہ اس کی تعریف کی تھی، جس پر ہارون کے ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ شکریہ میری چھوٹی سی تعریف کرنے کے لیے، ہارون نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکے سے جھک کر کہا، جس پر اس کے کٹاؤ دار ہونٹوں پر مسکراہٹ چمکی تھی۔ مجھے منظور ہے تم سے دوستی۔ ذلے کی بات پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم نہ بھی کہتی تو بھی میں نے تمہیں اپنا دوست مان چکا تھا مائی ڈیئر فرینڈ، ہارون نے اس کی تیکھی ناک کو دباتے ہوئے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم؟ وہ جو بیڈ پر الجھی ہوئی بیٹھی تھی اسے سامنے کھڑا دیکھ کر چونک کر کھڑی ہوئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ وہیں رک جائیں اور چلے جائیں میرے گھر سے۔ ازمار کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ تم کیوں جا نہیں رہے؟ ذروہ نے غصے سے ناک کے نتنے پھلاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اور اگر نہ جاؤں تو؟ ازمار نے سپاٹ سے انداز پر اس نے لب بھینچے۔ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، بہتر ہوگا مجھے اس بندہ سے آزاد کر دو۔ ذروہ کی بات پر اس نے ہونٹ بھینچے تھے۔ کچھ کہا نہیں۔ میں اب ملک منصور سے شادی۔ ابھی یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب اس کی گردن اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچی تھی۔ تم نے کس کی اجازت سے یہ بولا؟ ہاں؟ ازمار نے اس کی گردن چھوڑ کر اس کے کھلے بالوں کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے درستگی سے پوچھا۔ تم ایک قاتل ہو، تم تو کسی کا بھی قتل کر سکتے ہو۔ ذروہ نے اس سے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ ہاں کر سکتا ہوں، جو ہمارے بیچ آئے گا اس کا میں یہی حال کروں گا، یو انڈرسٹینڈ؟ اور میرے علاوہ تم کسی اور کو دیکھ کر تو دکھاؤ، جان نہ لے لی تمہاری تو کہنا۔ ازمار نے اس کے بال چھوڑ کر اسے اپنے مضبوط پناہ میں قید کرتے ہوئے غصے اور جنون سے کہا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو غصے اور جنون سے دیکھ رہے تھے۔ کیوں مارا تم نے ملک منصور کو؟ ذروہ نے بہت غصے سے پوچھا۔ وہ میری بیوی پر نظر رکھے اور میں بغیرت بن کر اسے پیار سے سمجھاتا۔ نو ذروہ ڈیئر، یہ پیار سے سمجھانا میری ڈکشنری میں نہیں ہے، اس نے اسے جھٹکے سے اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ذروہ نے ہونٹ بھینچ کر اس کے ہلتے ہونٹوں کو بہت قریب سے دیکھا، لیکن وہ یہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی اس کے چہرے کو، جسے دیکھ کر وہ سب کچھ بھول جاتی تھی۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ ابھی گارڈ کو بلاؤں گی میں، ذروہ نے غصے سے کہا۔ مائی ہارٹ ڈرتا تو میں اپنے باپ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوں۔ جاؤ بلاؤ ان کو بھی، ذرا دیکھوں تو کیسے حفاظت کرتے ہیں وہ میری بیوی کی۔ اس نے طنزیہ اور تمسخرانہ لہجے پر ذروہ کے ہونٹ بھینچے۔ میرا عشق صرف تم ہو اور تمہارا عشق بھی میں ہی ہونا چاہیے مائی ڈیئر، ورنہ مجھے زبردستی تمہیں خود سے عشق کروانا ہوگا، جو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ خیال رکھنا اپنا، اور آئندہ مجھ سے یہ الفاظ مت کہنا، تمہارے معاملے میں خود کو کنٹرول کرتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اب کی دفعہ میں وہ کروں جو تم سہ نہ پاؤ، اسے چھوڑتا ہوا جس کھڑکی سے آیا تھا اسی کھڑکی سے چلا گیا تھا، اسے ساکت چھوڑے۔ ذروہ بے جان سی بیڈ پر گری تھی۔ وہ کیا کرے؟ ملک منصور نے ادریس صاحب سے 15 دن کے اندر اندر نکاح کا کہہ دیا تھا، جسے ادریس اور فردانہ نے مان بھی لیا تھا بنا نادیہ کا کوئی اعتراض سنے۔ ذروہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، کیا کرے وہ اب، کیسے سچائی بتائے سب کو؟ کیا کوئی یقین کر لے گا ان کا نکاح کی سچائی پر، جبکہ ان دونوں کے پاس تو نکاح نامہ بھی نہیں تھا؟ بس یہی سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، اوپر سے ازمار کا جنونی روپ۔ اوہ، مجھے آپ ہی کو ہی بتانا ہوگا، اس فیصلے پر ٹھہری تھی وہ۔ اب ذلے کو بتانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے نیو اپارٹمنٹ کے صوفے پر بیٹھا الجھا بکھرا سا تھا۔ ملک منصور، اچھا نہیں کیا تم نے مجھ پر الزام لگا کر مجھے ذروہ کی نظروں میں گرانا چاہتے تھے نا، لیکن تمہاری سازش اب تم پر ہی الٹوں گا میں نے بس تمہارا سر پھاڑا تھا، نہ کہ جان لیوا حملہ، ازمار سرد لہجے میں بڑبڑایا۔ ذروہ تم صرف میری ہو، تمہارے لیے میں اپنے سر ایسے کئی قتل لے سکتا ہوں، آئی ڈونٹ کیئر فار اینی ون۔ وہ غصے سے بڑبڑایا تھا جب دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ آپ کیوں آئے ہیں آپ یہاں، اور کس نے بتایا آپ کو یہاں کا؟ ازمار نے ہارون کو دیکھ کر تیکھے لب و لہجے میں پوچھا۔
اپنے بھائی تک پہنچنے کے لیے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہارون نے اسے قریب آتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ازمار نے لب بھیچے۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مجھ سے شیئر کرو عزیز، جو پریشانی ہے تمہیں۔ ہارون نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ بھائی آپ جانتے ہیں میں اپنے مسئلے خود سولو کرتا ہوں۔ ازمار نے اس بار ذرا دھیمے لہجے میں کہا۔ اف، کیوں اتنے ضدی ہو تم؟ چاچو تمہارے بھلے کے لیے ہی تو کہتے ہیں نا۔ ناراضگی اپنی جگہ، گھر کیوں چھوڑ آئے تھے؟ یہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ میں اگر نہ آتا تو آپ کے پیارے چاچو اب تک اپنا سامان باندھ چکے ہوتے۔ ازمار نے طنزیہ لہجے پر ہارون گہری سانس لیتے ہوئے مسکرایا۔ کیا کروں میں تمہارا میرے پیارے بھائی؟ ٹھیک ہے تم رہو جب تک چاچو کا غصہ کم نہیں ہو جاتا، ہارون نے نرم انداز میں کہنے پر ازمار نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اب اس گھر میں تو میں نہیں جاؤں گا چاہے آپ کے چاچو کا غصہ کم ہو یا نہیں، ازمار نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے ناک چڑھا کر کہا۔ ہارون مسکرایا۔ کیا دشمنی ہے تمہاری ملک منصور سے؟ ہارون نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ کہیں منصور ملک زروا سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے؟ ہارون کی آواز پر اس نے سپاٹ نظروں سے ہارون کو دیکھا۔ آپ باز نہیں آئیں گے نا اپنی جاسوسی سے؟ ازمار نے تنک کر پوچھا۔ جتنی تمہاری حرکتیں ہیں تمہیں لگتا ہے میں غافل ہوں گا تم سے؟ اب شاباش بتاؤ ملک منصور کو کیوں جان سے مارنے کی کوشش کی؟ ہارون کی آواز پر وہ تنک کر اٹھا۔ بھائی سیریسلی آپ کو لگتا ہے میں کسی سے جان سے مارنے کی کوشش کروں گا؟ وہ جان سے بچ سکتا ہے؟ اس خبیث کا ناک اور سر پھاڑا تھا بس میں نے، وہ بھی اس کی چرب زبانی کی وجہ سے، ازمار نے ناک چڑھا کر کہا، جس پر ہارون نے تعصب سے اپنے سب سے خوبصورت بھائی کو دیکھا جو انتہائی ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ سردھر جا میرے یار، ہارون اس بار مسکراتے ہوئے کہا جس پر اس نے اپنا خوبصورت ناک چڑھایا تھا۔ ہارون تھوڑی پر ہاتھ کا مکہ بنائے رکھے اسے دیکھ رہا تھا جو اسے خود سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا لیکن ازمار کو وہ اپنا بھائی ہی مانتا تھا۔ کیا زروا کے لیے سیریس ہو؟ ہارون کی بات پر اس نے ہونٹ بھینچے۔ پہلے کتنی لڑکیوں کے ساتھ آپ دیکھ چکے ہیں مجھے؟ ازمار نے تیکھے لہجے پر وہ مسکرایا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو میری جان، لیکن دادی نے اس کا رشتہ ایک اور جگہ پکا کر دیا ہے، سنا تو ہوگا تم نے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ نہ ہو؟ ہارون کی بات پر وہ پراسراریت سے مسکرایا تھا۔ تھینک یو فار لیٹنگ می نو۔ ازمار کے سپاٹ انداز پر ہارون نے اسے تعصب سے دیکھا۔ چائے بنا کر لاؤں؟ صبح سے چین سے نہیں بیٹھا ہوں میں۔ ہارون نے تھکے سے انداز میں اس کو دیکھا، پھر اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ وہ 2 ہی منٹ میں چائے لے آیا تھا۔ ازمار بات آ جاؤ، میں نے تمہیں بنانے کو کہا تھا۔ سوری مائی برادر، لیکن آپ کا بھائی ایسے کام نہیں کر سکتا، اس نے منہ بنا کر کہنے پر ہارون مسکرا کر چائے کے گھونٹ لینے لگا۔ ذلے نے سب کے لیے چائے لے کر آئی جب ہارون گھر کے اندر انٹر ہوا۔ کہاں ہے وہ ہارون؟ مبین نے جلدی سے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ چچی وہ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، آ جائے گا جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ ہارون نے صوفے پر نوین کے ساتھ بیٹھتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے عدیل کو، اپنے ہی بیٹے کے خلاف ہو گئے ہیں وہ بھی۔ ان کی واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ ذلے نے سب کو چائے سرو کی۔ ارے نہیں مجھے نہیں پینی، تمہیں کون سا کوئی ڈھنگ کا کام آتا ہے؟ چائے بھی ایویں سی بنائی ہوگی۔ جاؤ زینی تم چائے لے کر آؤ میرے لیے بنا کر۔ وہ بھی ذلے پر غصہ، انہوں نے ابھی ذلے پہ غصہ اتارا۔ جب ذلے کے تاثرات سخت تھے وہ انہیں اچھے سے جواب دے سکتی تھی لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے چپ ہو گئی۔ زینیش اچھے خالہ کہتی کچن میں چلی گئی۔ ذلے وہ چائے مجھے دے دو، بہت طلب ہو رہی تھی مجھے۔ ہارون نے ذلے کے ہاتھ سے چائے کی کپ لیتے ہوئے اسے آنکھوں سے ریلیکس رہنے کا کہا۔ ذلے نے ناک چڑھا کر مبین اور ارم کو دیکھ کر نوین کے پاس بیٹھ گئی۔ اف ذلے کیا چائے بنائی ہے، واو یار امیزنگ۔ ہارون کی تعریف پر سب نے چونک کر اسے دیکھا جو چائے کا سپ لیتے ذلے کی طرف متوجہ تھا۔ سب کو حیرت ہوئی، وہ تو ذلے کے ہر کام میں کیڑے نکالتا تھا، آج کہاں وہ ہر گھونٹ پر اس کی تعریف کر رہا تھا۔ ارم اور مبین نے جل بھن گئی تھی ذلے کی ہلکی سی مسکان دیکھ کر۔ ہارون اسے کہو اگر گھر آنا ہے تو شرافت سے رہنا ہوگا اور زینی سے شادی کرنی پڑے گی، تبھی وہ اس گھر میں آ سکتا ہے۔ گھر کے اندر آتی ذروا وہیں رک گئی تھی ساکت ہو کر۔ وہ ذلے سے ملنے آئی تھی۔ چاچو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہارون نے کھڑے ہوتے ہوئے ان سے پوچھا۔ یہی میرا اٹل فیصلہ ہے ہارون، اور میں اس میں کوئی لچک نہیں آئے گی، عدیل صاحب کہتے ہوئے واپس کمرے میں چلے گئے۔ ہارون نے تعصب سے سر جھٹک کر عدیل صاحب کی پشت دیکھی۔ دادی نے بھی عدیل صاحب کے فیصلے کی تائید کی تھی۔ زینش نے مسکرا کر مبین کو چائے کے کپ پیش کیا تھا۔ ذروا انہی قدموں سے واپس پلٹ گئی تھی۔ وہ پارک میں بیٹھی سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بھی کھیلیں نا ہمارے ساتھ، ایک 7 سال کے بچے نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ ذروا مسکرائی۔ نہیں کیوٹ بیبی، مجھے نہیں کھیلنا آتا، آپ لوگ کھیلیں جا کر۔ ذروا نے اس کے پھولے ہوئے سے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں آپ ہمارے ساتھ کھیلیں نا۔ ذروا ہلکی سی مسکان سے اس کے ساتھ چلی گئی، جب سامنے کھڑے ازمار کو دیکھ کر وہیں ٹھٹکی۔ ازمار نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے ایک الگ تھلگ جگہ لے آیا۔ کیا
بات ہے، تم ٹھیک ہو؟ جو فون کر کے ارجنٹ بلایا؟ ازمار نے اس کی چمکتی لونگ کو دیکھ کر پوچھا۔ ذروہ نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ یہ فیصلہ کر کے سب کی زندگیاں بچانا چاہتی تھی۔ میں اگر تم سے کچھ مانگوں تو دو گے نا مجھے تم؟ ذروہ کی بات پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور غور سے اس کو دیکھا۔ اس نے ہونٹ بھینچے۔ ذروہ مانگو، جان بھی حاضر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم کچھ ایسا مانگنا چاہتی ہو جس سے تم مجھ سے الگ ہو جاؤ تو بھول ہے تمہاری کہ میں تمہیں خود سے دور ہونے دوں گا۔ اس کی سرد آواز پر ذروہ نے ہونٹ بھینچ کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، ویسے بھی ملک منصور میچور پرسن ہے اور میرے ماں باپ کو پسند بھی، اور جو میرے پیرنٹس میرے لیے پسند کریں گے مجھے اپنے لیے وہی منظور ہوگا۔ ذروہ کی بات پر اس نے اسے کھینچ کر درخت کے چوڑے تنے سے لگایا اور پھر اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا۔ ذروہ نے حیرت سے اسے دیکھا جو اسے تیش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ہونٹ بھینچ رہا تھا۔ ذروہ مائی ہارٹ، اپنی دادی اور ڈیڈ کی پسند کا کیا کرو گی؟ ہاں، ان کا فیصلہ بھی تمہیں منظور ہونا چاہیے۔ ازمار کے طنز پر وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ذروہ نے بے ساختہ پوچھا۔ مسز اسی دنیا میں رہتا ہوں، اگر مجھے نہیں بتاؤ گی تو کیا میری آنکھیں اندھی اور کان بہرے ہیں جو میں کچھ دیکھ اور سن نہیں سکتا؟ بہت بار میں نے خود کو کنٹرول کیا ہے تمہاری ان باتوں پر، مجھے میرا وہ روپ دھارنے پر مجبور مت کرو کہ تم سہ نہ سکو مائی ڈیئر وائف۔ ذروہ ہونٹ بھینچ کر بس غصے سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس ہمارے نکاح کا؟ ذروہ کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ میرے دل پر تمہارا نام لکھ دیا جا چکا ہے مس ذروہ، مجھے لوگوں کی گواہی کی یا ایک کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ازمار نے سخت لہجے پر، وہ غصے سے بھنبھنا کر رہ گئی تھی۔ تو تم نہیں مانو گے؟ ابھی وہ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب ازمار نے غصے سے اس ہاتھ کا مکہ زور سے درخت پر مارا۔ کھردری سطح والے درخت پر مارنے سے اس کے ہاتھ پر زخم آئے تھے۔ ذروہ کانپ سی گئی تھی، اس کی شدت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ آنسو پوچھو اپنے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں۔ تم یہ بس یاد رکھنا کہ ازمار عدیل کی امانت ہو تم۔ ازمار سپاٹ سے انداز میں کہہ کر آگے بڑھا ہی تھا جب اسے رکنا پڑا۔ مسٹر ازمار، آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن جانا ہوگا، انسپکٹر نبیل نے اس سے بہت ریلیکس سے انداز میں کہا۔ ذروہ کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ذروہ، میں رات کو تم سے ملنے آؤں گا، ڈونٹ وری، میں پہلے بھی 3 بار جیل جا چکا ہوں، سو ریلیکس۔ ازمار نے اس کے پریشان صورت اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو لگاتار دیکھتے تسلی دی۔ پولیس کے ساتھ اپنی مخصوص چال چلتا اس کی نظروں سے دور ہو گیا تھا۔ ذروہ اب بینچ پر بیٹھی اونچا اونچا روئے چلی جا رہی تھی۔ اسے چپ کروانے والا تو جا چکا تھا۔ معیز نے گارڈن میں پریشان صورت لیے بیٹھی نوال کے آگے چٹکی بجائی۔ کیا بات ہے؟ بہت پریشان سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ معیز نے اس کے جھولے کو آگے کی طرف دھکا دیتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، تم اندر جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، سر نہ کھاؤ میرا۔ نوال نے ہلتے جھولے کو روکتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ ارے میری جان، اگر ازمار کے لیے پریشان ہو تو آ جائے گا 1-2 دن تک۔ معیز نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ویسے جاؤ، اپنی ہونے والی ساس سے تو مل لو، وہ بھی آئی ہیں۔ معیز نے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم ہو ہی پاگل انسان، اور وہ میری ساس نہیں پھپھو ہیں، سو کنٹرول رکھو اپنی زبان کو ورنہ کھینچ کر باندھ دوں گی کہیں۔ نوال پیر پٹک کر کہتی ہوئی جا چکی تھی۔ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ اسے ستانے کا موقع وہ تھوڑے ہاتھ سے جانے دینا چاہتا تھا۔ ذلے، یہ تمہارے لیے۔ ذلے صوفے پر بیٹھی ہوئی نیوز دیکھ رہی تھی جب اس نے اس کے آگے میکرونی کی پلیٹ کی۔ ذلے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ میرے لیے تم نے بنائی ہے کیا؟ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ آف کورس مائی لولی فرینڈ، کھاؤ اور بتاؤ ڈاکٹر ہارون کے ہاتھ کا ذائقہ کیسا ہے؟ ہارون نے پلیٹ اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا۔ اف، کیا پتا تم نے اس میں زہر ملایا ہو، ذلے نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ ذلے، کھانی ہے یا میں نوال کو دے دوں؟ اس بار ہارون کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ وہ اسے گھورتی ہوئی جلدی سے میکرونی کھانا اسٹارٹ کر چکی تھی۔ تبھی ہارون کا فون رنگ ہوا۔ ہارون نے ذلے سے 1-2 قدم کے فاصلے پر ہوتے ہوئے احمر کی کال ریسیو کی۔ کیا؟ اف، آ رہا ہوں میں، خیال رکھنا اس کا، میں بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ ذلے نے اس سے پریشان صورت دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ آ کر بتاتا ہوں ذلے، تم آج نائٹ ڈیوٹی پر شفٹ ہو جانا، ہارون نے عجلت سے کہتا ہوا جا چکا تھا۔ ذلے نے میکرونی کھانا ترک کر کے ہارون کی پریشانی کے بارے میں سوچنے لگی، پھر اٹھ کر نیچے جانے لگی۔ تم مر گئے تھے جو میرے بھائی کو لے گئے اور تم کچھ نہیں کر سکے، حد ہے یار، ہارون نے ڈرائیو کرتے ہوئے احمر سے سخت لہجے میں باز پرس کی۔ یار میں کیا کرتا، ملک منصور کوئی چھوٹا آدمی تو ہے نہیں، ازمار کے خلاف اوپر سے آرڈر تھے، میں کیا کر سکتا تھا، لیکن تم پریشان مت ہو، ہم جلد ہی چھڑوا لیں گے اس کو، احمد نے اسے تسلی دی۔ تم بس چپ ہی رہو تو بہتر ہے، ہارون نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کیا، پھر پولیس اسٹیشن میں تیز قدموں سے آیا۔ ازمار میرا بھائی کہاں ہے؟ ہارون نے انسپکٹر نبیل سے غصے سے پوچھا۔ جناب، وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی جا چکے ہیں یہاں سے، لیکن کیا
کیا لیکن اس کی بیل کس نے کروائی؟ ہارون نے حیرت سے پوچھا۔ لیکن ملک منصور نے، انسپکٹر نبیل نے لاپرواہی سے کہا۔ ہارون دانت پیستا ہوا تھانے سے باہر آیا اور پھر گاڑی کو فل اسپیڈ پر چھوڑے اس کے فلیٹ آیا، جہاں وہ صوفے پر دراز ریسلنگ دیکھنے میں مگن تھا۔ حد ہے پریشانی میں، پہلے میں تھانے گیا پھر ادھر آیا اور تم ہو کے بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھے یہ فضول شو دیکھ رہے ہو۔ آپ کو کہا تھا مت پریشان ہوا کریں میری وجہ سے، ازمار نے سرد لہجے میں کہا۔ تم ٹھیک ہو؟ اور ملک منصور نے تمہیں پہلے گرفتار کروایا اور پھر چھڑوا دیا، یہ کیا مسٹری ہے؟ ہاں، ہارون نے اس کے پاس والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ بھلا شیر کو کوئی کب تک قید رکھ سکتا ہے بھائی؟ بس دھمکی دی اور آپ کے سامنے ہوں، ازمار نے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ کیسی دھمکی؟ ہارون آئی بروز اچکاتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بس ایک سیکریٹ ہے میرے بھائی، ازمار نے سنجیدگی سے کہا۔ ہارون اسے گھورتا ہوا اٹھا اور پھر اس کے سر پر پیار کرتا ہوا چلا گیا۔ اس کی ہلکی گرین آنکھوں میں اب سرد پن چھا چکا تھا۔ کیا ہوا تھا جو تم بھاگتے ہوئے چلے گئے تھے؟ ذلے نے، جو کسی مریض کا چیک اپ کرتی ہوئی آ رہی تھی، سامنے سے ہارون کو آتا دیکھ کر اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تھا، ہارون نے اسے گال پر جھومتی ہوئی لٹ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تم کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے؟ ناک چڑھا کر کہتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں یار، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، تم چلو گی مری میرے ساتھ کانفرنس میں؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، ذلے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے، رابل سے کہتا ہوں، وہ تو چلے گی، ہارون نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے جا سکتی ہے؟ میں ہی چلوں گی، میں بس مذاق کر رہی تھی، میں تو اس کو ادھر بھی بہت سے کام ہوں گے، ذلے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہارون مسکرا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ رابل رابل رابل، بس یہی نام رہ گیا ہے سننے کو، بڑا آیا رابل کو لے جاتا ہوں، وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کیبن میں بڑھی۔ ازمار نے حسیب کو دیکھا۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اس نے یونی کے لیے تیار ہوتے ہوئے حسیب سے کہا۔ ازمار نے اپنی ستواں ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ اوف یار، کسی دن تو مجھے اپنے ابو سے جوتے پڑوائے گا، سیریسلی، حسیب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر میرا کام نہ ہوا تو مجھ سے بھی پڑیں گے، چل اٹھ جا اب، ازمار نے اپنی مخصوص ڈھیٹ انداز میں کہا۔ حسیب بھی اس کے پیچھے بڑھا۔ ذروہ، شکریہ مجھے اپنے نوٹس دینے کے لیے، اس سے مجھے بہت ہیلپ ملی ہے، سیریسلی، ذروہ کا کلاس فیلو راہم نے ذروہ کی طرف اس کے نوٹس بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کوئی بات نہیں، تمہیں جب جب چاہیے ہو مجھ سے لے لینا، ذروہ نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ ازمار اپنی مٹھیاں بھینچے دونوں تک آیا۔ مسٹر راہم، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ذروہ سے کوئی ہیلپ لینے کی، اپنا کام خود کرنا سیکھو، ازمار نے سپاٹ انداز میں راہم کو کہا، جو اب راہم منہ بناتا ہوا جا چکا تھا۔ مسز ہارٹ، دوسروں کو خود ان کے کام کرنے دیا کرو تو بہتر ہے، تمہارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، پہلے ہی اتنی کمزور ہو، اوپر سے پڑھ پڑھ کر دکھتی بھی نہیں ہو، ازمار نے نارمل سے لہجے میں کہا۔ تو جائیں اسے ڈھونڈیں جو آپ کو نظر آئے، میرے پاس کیا کر رہے ہیں؟ ذروہ نے تیکھے لہجے میں، پہلی بار اس کے ہونٹ بے ساختہ مسکرائے تھے۔ کیا کروں میں تمہارا ذروہ، تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ ازمار نے بے بسی سے کہنے پر وہ جو ناک پھلائے کھڑی تھی اب اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ازمار، پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں اپنے روم میں، ایک اسٹوڈنٹ نے اسے پیغام دے کر چلا گیا تھا۔ ازمار نے ذروہ کو دیکھا۔ آتا ہوں تھوڑی دیر تک، تم کلاس لو تب تک، اسے ہدایت دیتا ہوا وہ جا چکا تھا۔ ذروہ نے حسرت سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا، جو اس کی خواہش تھی کہ اس کی پشت پر سر ٹکا کر گھنٹوں بیٹھی رہے، لیکن آگے اس کا دماغ بلینک ہو جاتا تھا، سر میں درد سے ٹیس اٹھنے لگی تھی۔ ازمار، دیکھو نا، مانا تم تم اسٹڈیز میں زیرو ہو، لیکن تم دوسری ایکٹیویٹیز میں بہت ایکٹیو ہو، اس لیے ہم تمہیں یہاں برداشت کرتے تھے، لیکن تمہارا بار بار جیل جانا، پھر ملک منصور پر جان لیوا حملہ کرنا تو ہمارے کالج کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سسپینڈ کرنا ہوگا، پروفیسر نے بناوٹی لہجے میں مسکرا کر کہا تھا۔ اٹس اوکے پروفیسر جی، سمجھ سکتا ہوں، پیسے آ گئے ہیں آپ کی پاکٹ میں مجھے یہاں سے نکلوانے کے، اٹس اوکے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں رشوت لے کر تمہیں یہاں سے نکال رہا ہوں؟ ارے مجھے لگتا نہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے ملک منصور سے پیسے لیے ہیں، لیکن آپ کو پچھتانا پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا آپ، مخصوص سرد لہجے میں کہتا ہوا وہ جا چکا تھا پیچھے۔ پروفیسر یہی سوچتا رہ گیا تھا کہ اسے کیسے پتا چلا رشوت کا، وہ سب لڑکیوں کے بیچ میں کھڑی کوئی ہونے والے ٹیسٹ کے بارے میں بات کر رہی تھی، جب وہ اپنی مخصوص مغرورانہ چال چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اپنا خیال رکھنا اور کسی لڑکے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا جا چکا تھا، ذروہ کو ساکت اور حیران چھوڑے۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکیاں بھی حیرت سے مسٹر اکڑو کی بات کرتے دیکھتی حیران سی تھیں، کیونکہ یہ لڑکیوں سے بات کرنا تو دور، انہیں دیکھنا تک نہیں تھا۔ ذروہ ساکت نظروں سے اس کی پشت دیکھتی آنسو بہت ضبط سے کنٹرول کر رہی تھی۔ ہماری بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے چودھری ارشد صاحب، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے؟ تو احمد صاحب نے کہا ہی
نکاح ہی ہوا ہے نا، کون سا وہ بیاہتا ہے، ہمارے گھر راج کرے گی آپ کی بیٹی ذوالفقار صاحب۔ چودھری ارشد کی بات پر احمد صاحب اور ذوالفقار صاحب نے بہت ضبط سے دیکھا۔ معاف کیجیے گا لیکن ہمارے ہاں اس طرح کے بیہودہ کام نہیں ہوتے، آپ چائے وغیرہ پی کر جا سکتے ہیں۔ ذوالفقار صاحب نے انتہائی غصے سے کہا، ہم آپ کی بیٹی کے نام 30 مربع زمین لکھوا دیں گے، آپ بس ہاں کر دیں، اس کے علاوہ آپ جو چاہیں۔ چودھری ارشد نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا، آپ جا سکتے ہیں چودھری صاحب، ہم جائیداد پر بھی جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہماری بیٹی کا اگر نکاح نہ بھی ہوا ہوتا تب بھی ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ کے ہاں نہ کرتے، احمد صاحب نے بہت ضبط سے کہا۔ چائے لے کر آتی ارم نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ذل نے وائٹ سوٹ پہنے، لمبے بالوں کی اونچی سی پونی بنائے، ڈارک پنک لپسٹک لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی اور جب ارم کے سامنے آئی تھی وہ اسے غصے بھری نظروں سے دیکھتی تنزیہ مسکرائی، اتنا تیار ہو کر گھر سے باہر جاؤ گی تو رشتے تو آئیں گے نا۔ ارم کی بات پر اس نے ناسمجھی سے ارم کو دیکھا۔ میں سمجھی نہیں ارم، ذل نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑتے ہوئے پوچھا، مطلب یہ کہ رشتہ آیا تھا آپ کا؟ ارم نے منہ بناتے ہوئے طنزیہ کہا اور غصے سے سر جھٹکتی ہوئی اوپر چلی گئی، ذل کو حیران پریشان چھوڑے۔ میرا رشتہ؟ ذل نے الجھے ہوئے سوچا، پھر باہر گارڈن میں آئی جہاں ہارون غصے سے کھڑا احمد صاحب اور ذوالفقار صاحب سے کوئی بات کر رہا تھا۔ آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس وقت عقل ٹھکانے لگا دیتا میں ان لوگوں کی جاہل لوگ۔ ہارون اس وقت غصے سے بول رہا تھا جب ذل کو آتا دیکھ کر چپ ہوا۔ ہارون اس وقت غصے سے بول رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ذل نے سرخ لہجے کو چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم بیٹھو گاڑی میں، ہمیں آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے، ہارون نے گہرا سانس لیتے ہوئے ذل سے کہا، پھر اپنے بابا اور ذوالفقار صاحب کو آنکھوں سے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ ذل ہونٹ بھینچتی گاڑی میں بیٹھی۔ وہ دونوں مری کانفرنس میں جا رہے تھے۔ ہارون نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ذل، یو آر لکنگ بیوٹیفل۔ ہارون نے ہلکی سی مسکان سے اس کی تعریف کی، جواباً وہ ہونٹ بھینچے اسے دیکھ رہی تھی، جو بلیک وائٹ شرٹ پہنے، بلیک پینٹ پہنے، بلیک ہی گلاسز لگائے بہت اسمارٹ لگ رہا تھا۔ ذل نے اسے دیکھ کر اپنا غصہ کم کیا اور پھر باہر کے نظاروں کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا؟ نادیہ بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر زری کو دیکھا جس نے انہیں آج صاف صاف سب کچھ بتا دیا تھا۔ زری، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا اپنے گھر والوں کو؟ ہاں، نادیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ ماما پلیز آپ بابا کو بتا دینا۔ ذروہ کے ابھی منہ میں ہی یہ الفاظ ہے جب نادیہ کا سنسناتا ہوا تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا تھا۔ ذروہ نے گال پر ہاتھ رکھے آنسو سے لبریز آنکھوں سے نادیہ کو دیکھ کر دکھ سے دیکھا۔ بس ایک اور لفظ منہ سے مت نکالنا، ایک بار تو میں اپنا گھر خود برباد کر بیٹھی ہوں، کیا چاہتی ہو کہ اب تمہاری وجہ سے دوبارہ اجڑ کے بیٹھ جاؤں؟ زری نے لرز کر نادیہ کو دیکھا۔ اسے کہو تمہیں آزاد کر دے اس الجھے ہوئے سے بندھن سے جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ نادیہ کی سپاٹ آواز پر وہ ساکت ہوئی تھی۔ میں نہیں کہوں گی، مجھے اس سے محبت ہے، بس یہیں پر سی لو اپنے لب، ایک لفظ تمہارے منہ سے نہ سنوں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جاؤ صبح اور اس بندھن سے آزاد ہو کر آؤ۔ نادیہ نے غصے سے کہتے ہوئے چلی گئی تھی جبکہ دروازہ زمین پر گر سی گئی تھی بے جان ہو کر۔ میں نہیں کہوں گی اس سے، وہ آہستہ سے بولتی ہوئی اپنے ہاتھوں پر منہ رکھ کر رو رہی تھی۔ ازمار نے سپاٹ سے تاثرات سے خواب میں جاگا بیٹھا تھا۔ یہ خواب کچھ اچھا نہیں تھا۔ ذروہ کے حوالے سے وہ آدھے گھنٹے میں زری کی دیوار پھلانگتا نیچے تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے روم میں آ گیا تھا، تبھی ذروہ واش روم سے منہ ہاتھ دھوتی باہر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر رکی تھی۔ آپ پھر آ گئے؟ ذروہ نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ تم پریشان ہوگی تو مجھے نیند کیسے آئے گی؟ مائی ہارٹ، وہ کہتا اسے اپنے سینے میں چھپا چکا تھا۔ ذروہ جو کب سے کسی کاندھے کی تلاش میں تھی، ازمار کا سہارا ملتے ہی وہ رو دی تھی۔ ڈونٹ کرائی، وہ اس کے سر پر ہونٹ رکھتا محبت سے بولا تھا۔ ذروہ نے اور زور سے اپنی باہوں کا حصار اس کے گرد مضبوطی سے باندھا۔ تو مجھے کبھی مت چھوڑنا۔ ذروہ آہستہ سے بڑبڑائی، کبھی نہیں، مر کے بھی نہیں چھوڑوں گا میری جان، بس آپ ریلیکس رہیں۔ تبھی دروازہ کھلا تھا۔ نادیہ بیگم کو دیکھ کر ازمار کے چہرے پر سر تاثرات چھائے جبکہ ذروہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ اف، یہ لڑکا جب بھی ہمارے گھر آتا ہے ناک میں دم کر دیتا ہے، ایڈیٹ کہیں کا، نوال نے زینی کے پاس بیٹھتے ہوئے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اب کیا کر دیا ہے معاذ بیچارے نے؟ زینی نے نوڈلز کھاتے ہوئے اس سے آئی بروز اچکا کر پوچھا۔ اف یار کیا بتاؤں میں، آج کالج میں بھی میرا تماشا لگا کر رکھ دیا تھا، گھر میں آتا ہے تو ناک میں دم کر دیتا ہے، میرے کالج میں بھی ایڈمیشن لے لیا ہے اس لنگوڑ نے۔ نوال سخت تنگ آئی ہوئی تھی اس سے۔ کیا کیا ہے اس بیچارے نے؟ ہاں، زینی نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ یار
آج کالج میں میری سب فرینڈس کو بتا رہا تھا کہ نوال یعنی میں اسے بہت پسند کرتی ہوں. اس نے ہاتھ تک کاٹ لیا تھا میرے لیے. پھر اسے ترس آ گیا میری محبت پر, لیکن اب میں اس سے ناراض ہوں, اس لیے میں اس سے اتنا بولتی نہیں ہوں. نہ مان لو تو مان لو نا اس کی باتیں. نوال نے زینی کو بتاتے ہوئے دانت پیسے. ہاں ہاں اف یار, معیز بھی اپنے نام کا ہی ایک الگ انسان ہے, خوب تنگ کرتا ہے تو میں اس لیے کہتی ہوں کر لو اس کی محبت کو ایکسیپٹ. زینی نے نوڈلز کا چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے اسے مشورہ دیا. تم تو چپ ہی رہو. نہ مان لیں منہ ناک چڑھاتے ہوئے سب غصے سے کہتے. اس کے ہاتھوں سے پلیٹ چھینی. بس کر دو, کتنا کھاؤ گی, کسی اور کو بھی کھانے کا موقع دیا کرو. نوال منہ بناتے ہوئے کہتی. پلیٹ لے کر بھاگی تھی. ہاں زینی اس کے پیچھے صدمے سے بھاگی. ضرور نے پریشانی سے نادیہ کو دیکھا اور پھر شرم سے سر جھکا لیا. اب کیا کر سکتی تھی وہ بھلا. نادیہ جو اس کے لیے دودھ لے کر آئی تھی حیرت سے دونوں کو دیکھتی پریشان صورت لیے کھڑی تھی. تم یہاں ضرور کے کمرے میں کیا کر رہے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح اوچھی حرکت کرتے ہوئے. نادیہ نے دودھ کا گلاس میز پر پٹکتے ہوئے دروازہ بند کر چکی تھی. کیسی شرم اپنی بیوی کمرے میں آتے, کیسی شرم مائی ڈیئر ساسو ماں. ہاں, ازمار نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا. تم ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جاؤ, یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے. نادیہ نے اسے سخت چتونوں سے گھورتے ہوئے کہا. نہیں جاؤں گا, اگر جاؤں گا تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا. دیٹس اٹ, ازمار نے سرد مسکراہٹ سے کہا جو نادیہ کو آگ لگا گئی تھی. ضرور نے بھی سر اٹھا کر چونک کر اسے دیکھا. کیا بکواس ہے یہ, تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ. نادیہ نے انتہائی غصے سے اس سے بات پرس کی. ازمار پھر مسکرایا. تو مائی ڈیئر ساسو ماں, میں نے آپ سے جو بدتمیزی کی ہے بتا دیں تاکہ مجھے تو پتہ لگے کہ میں نے کیا گستاخی کی ہے اپنی ساس کی شان میں. میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا. دیٹس اٹ. کیوں ضرور, ازمار نے سرد مگر مسکراتے ہوئے لہجے میں شانے اچکاتے ہوئے کہا. ضرور اس سے کہو ابھی کے ابھی یہاں سے چلا جائے ورنہ میں ادریس صاحب کو بلا لوں گی. نادیہ نے سخت تیش میں ضرور کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا. آپ کو کیا لگتا ہے میں آج ایسے ہی چلا جاؤں گا؟ میں آج ملنے ہی اپنے ان لاز سے آیا ہوں. پلیز آپ انہیں بلائیں تاکہ بیٹھ کر کچھ فائنل بات چیت تو ہو. ازمار نے ضرور کے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اپنے مخصوص ڈھیٹ پن سے کہا. ضرور نے کچھ نہیں کہا, شاید وہ بھی تھک گئی تھی. اس سچائی کو دباتے دباتے وہ سر جھکائے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی ہوئی سخت پریشانی سے دیکھ رہی تھی جو ازمار کو ہرگز گوارا نہیں تھا. آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں مائی ہارٹ, میں اپنی زندگی میں آپ کو پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. مسز ازمار نے اٹھ کر اسے اپنے پاس آتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا. ضرور نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اپنے نجات ہندہ کو دیکھا. تم جا کیوں نہیں رہے ڈھیٹ انسان. نادیہ نے اب کی دفعہ ضرور کو پیچھے کرتے ہوئے دروازے کی راہ دکھاتے ہوئے درستگی سے کہا. کیوں ہمارا تماشا بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ نادیہ نے اب جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا. آپ بھی کچھ خدا کا خوف کر لیں, ایک نکاح شدہ لڑکی کا نکاح کرنے چلی ہیں سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی. ازمار نے سخت لہجے پر وہ بھنائی تھی. میں تمہیں اس سے الگ کر کے اس کا نکاح کراؤں گی. ملک منصور سے تم جیسے قاتل سے تو میں اپنی بیٹی بیانے سے رہی اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا, سمجھے. تم اب جدھر سے آئے ہو شرافت سے وہاں سے ہی چلے جاؤ تو بہتر ہوگا. نادیہ نے غصے سے دھیمی آواز میں کہا. ضرور اب کی دفعہ سنجیدگی سے نادیہ کو دیکھا. ماما پلیز, آپ کا بھی تو میری مرضی کا فیصلہ کر دیں, کبھی تو میری مرضی کا فیصلہ کر دیں, کبھی تو اپنی چھوٹی بیٹی پر توجہ دیں. وہ کیا چاہتی ہے وہ کیا نہیں. آپ نے مجھے ڈاکٹر نہیں بننے دیا, آپ نے مجھے آرٹ نہیں سیکھنے دیا, میں چپ رہی. آپ نے کہا یہ کالج بیسٹ ہے, میں نے کچھ نہیں کہا. آپ نے کہا یہ کرو وہ نہ کرو, میں کرتی رہی کہ آپ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی. مما آپ کے 2 بچے نہیں ہیں, آپ کے 3 بچے ہیں. پلیز مما مجھے بھی یاد رکھا کریں, میں بھی انسان ہوں, کوئی ڈمی نہیں جو صرف آپ کے اشاروں پر اپنی ساری زندگی ناچتی رہوں. ضرور جب بولنے پر آئی تو پھر بولتی ہی گئی تھی. وہ روتے ہوئے آج نادیہ بیگم کو ان کی غفلت یاد کروا گئی تھی. نادیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر زری کو دیکھا جو منہ پر دونوں ہاتھ رکھے ہچکیاں لیتی ہوئی رو رہی تھی. ازمار کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی ضب سے. ساسو ماں, اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا میری بیوی کو رولانے والا تو قسم کھاتا ہوں اب تک وہ زندہ زمین کے اندر ہوتا نہ کہ باہر. میری بیوی کو پریشان کرنا چھوڑ دیں, میں چاہتا ہوں ابھی اسے ساتھ لے جاؤں, کوئی روک نہیں سکتا, لیکن صرف آپ کی اور ضرور کی عزت کے لیے چپ ہوں, ورنہ کون ہے جو مجھے روک سکتا ہے. ضرور کو لے جانے سے اس کی لرزتی ہوئی زری کو خود سے بھیجتے ہوئے سرد لہجے میں نادیہ سے کہا. خیال رکھیے گا اس کا, چلتا ہوں. ازمار کہتا ہوا بنا ضرور کو دیکھے اپنی مخصوص چال سے چلتا ہوا دروازہ پار کر گیا تھا. نادیہ نے آنسو لیے اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا جس کے ساتھ شاید وہ واقعی بہت زیادتی کر گئی تھی. ضرور بھاگتی ان کے سینے سے لگی تھی. مما مجھے معاف کر دے, میں نہیں چاہتی تھی. وہ باتیں منہ سے نکل گئیں, مجھے معاف کر دے, لیکن مما میں ایک انسان پر صبر نہیں کر سکتی. مما روح میں سما گیا ہے وہ میرے, اس سے دور ہو کر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی. مما کچھ کریں, بنا دیں مجھے اس انسان کا. مما نہیں رہ سکتی, میں کیا کروں, کتنی بار کوشش کر چکی ہوں لیکن کامیاب نہیں ہو پائی. مما میں نہیں ہو پائی. وہ ان کے سینے پر سر رکھے انہیں بہت کچھ باور کروا
करवा चुकी थी। नादिया ने आंसू साफ करके उसके नंगे सर पर होंठ रखते हुए अपनी बिखरी हुई बेटी से को देखा। वो अपनी बेटी को बिखरा हुआ नहीं देख सकती थी। खाना खाओगी? यहाँ का तो खाना बेस्ट है, मैं जब भी यहाँ आता हूँ ये यहीं से ही खाना खा कर जाता हूँ, हारून ने जिल्ले से कहा, जो कानों में हैंड्स फ्री लगाए उसे ही देख रही थी। भूख तो बहुत लगी है, मुझे कहीं से भी खिलाओगे तो मैं खा लूँगी, बस भूख मिट जाए मेरी, जिल्ले ने पेट पर हाथ रखते हुए मुंह बसोर कर कहा। हारून ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। वो बहुत प्यारी सी शक्ल से उसे देखती हुई अपना दीवाना बना गई थी। हारून ने हल्की सी मुस्कान से गाड़ी पार्किंग में पार्क की। वो दोनों आमने सामने बैठे खाने से भरपूर इंसाफ कर रहे थे। जब थोड़ी दूर अपने आदमियों के साथ बैठा चौधरी मुनीब गुस्से और नागवारी से होंठ बीचे दोनों को आपस में हंसते खाना खाते देख रहा था। के रिश्ते से इनकार करके अच्छा नहीं किया था जुल्फ़िकार खान ने। मुनीब ने जूस पीते हुए सोचा, ये लड़की सिर्फ मेरी है। हारून अहमद चौधरी मुनीब ने जूस का गिलास टेबल पर रखकर गुस्से से बड़बड़ाया। वो तो अब तो पेट फुल है ना? हारून ने मुस्कुराती आंखों से उससे पूछा। हाँ अब तो फुल है, शुक्र है सुकून मिला, वरना भूख के मारे तो मुझसे बैठा तक नहीं जा रहा था। जिले ने होंठ लटका कर अपनी कंडीशन बयान की। हारून की आंखों में बहुत नरम सा तासुर था उसके लिए। जिले चाय पीते इधर उधर देख रही थी जब 3-4 टेबल छोड़कर बैठे मुनीब पर उसकी नज़रें पड़ी। हारून ये वही है ना जिनके घर हम रात रुके थे ना? जिले ने चाय का कप नीचे रखते हुए हारून से तस्दीक चाहिए। हारून ने चौंक कर उसकी नज़रों का ताक़ुब किया, फिर उसके कानों में आवाज़ गूंजी, बेटा चौधरी रशीद अपने बेटे मुनीब का रिश्ता लेकर आया था। हारून ने और मुठियाँ बीचते हुए चौधरी मुनीब को देखा, जो हाथ की मुट्ठी बनाए थोड़ी पर रखे जिले को देखता हारून को खून चला गया था। हारून एकदम अपनी चेयर से खड़ा हुआ था, फिर जिले को हैरान परेशान छोड़े चौधरी मुनीब का गिरबान पकड़ चुका था। वो मुनीब भी अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया था। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरी बीवी पर नज़र रखो और उसके लिए रिश्ता भेजो, तुम्हारी ये जुर्रत, बेगैरत इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई किसी शादीशुदा लड़की पर नज़र रखते हुए? हारून ने उसे गिरबान से पकड़कर झटका देते हुए सख्त तेज से पूछा। जिले भी उनके करीब आ चुकी थी। हारून की बात सुनकर वो रुकी थी। चौधरी मुनीब तंजिया मुस्कुराया था। उनके आदमियों ने हारून को घेरा था। हारून साहब, जो लड़की मुनीब को पसंद आ जाए वो सिर्फ चौधरी मुनीब की ही होती है, समझे तुम? और जहाँ तक है शादी का सवाल, तो शादी कहाँ हुई है, बस निकाह ही तो हुआ है जो टूट भी तो सकता है। हारून ने उसे मारने के लिए मुक्का बनाया था जब जिले ने आगे बढ़कर उसके गाल पर खींचकर थप्पड़ मारा था। चौधरी मुनीब समेत सब लोगों ने चौंक कर उस लड़की को देखा जो सख्त गुस्से में थी। हारून ने मुस्कुराकर अपनी शेरनी को देखा और फिर चौधरी मुनीब को जो मुस्कुराया था। जुलेखा बीवी, आप जान से भी मार दें तो इस दिल को कोई गम नहीं होगा, मुनीब ने हल्की सी मुस्कान से देखकर कहा। इस बार हारून की बर्दाश्त से दूर की बात थी ये। हारून ने उसका सर पकड़कर जोर से पास ही मौजूद दरख्त पर मारा। मरियम मुनीब ने भी तैश में उसे जोर से धक्का मारा। अब वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। मुनीब के आदमी भी हारून पर पुर पड़े थे। हारून फिर भी उसे अच्छा खासा पीट चुका था। जिले पहली बार उसे इतना गुस्से में देख रही थी। अब उस आस पास बैठे लोगों ने आकर उन्हें एक दूसरे से अलग किया था। हारून अभी भी काबू में नहीं आ रहा था। कहाँ वो दोनों भाई माहिर फाइटर और कहाँ वो मुनीब जो सिर्फ पैसे के दम पर ही शेर बनता था। तुम होते कौन हो मुझसे शादी करने वाले? हाँ, तुम जैसे को तो मैं जूते की नोक पर रखती हूँ, जिले ने उस क्लीन शेफ वाले को गुस्से से देखते हुए कहा। मुनीब एक खुश शक्ल नौजवान था जो हर बुरे काम में मुलव्विस होता था। जिले की बात पर वो सिर्फ मुस्कुराया। चलो हारून, हम ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, जिले ने हारून को उसकी तरफ बढ़ते देखकर कहते हुए खींचा। वो हारून को ज़बरदस्ती खींच खांच कर ले गई थी। उसका क्या करना है छोटे चौधरी जी? उसके एक खादिम ने उससे पूछा। इसका जो करना होगा वो मैं करूँगा। उसने चौधरी मुनीब से पंगा लिया है, मैं उसे सस्ते में नहीं छोड़ूंगा। चौधरी मुनीब ने नाक से बहते खून को उंगली से लेते हुए तेज से कहा। पीर शाह जी, आप? अहमद साहब ने उन्हें इतने सालों बाद अपने घर में देखकर हैरत और आजिज़ी से कहा। पीर शाह जी मुस्कुराए। वो एक नूरानी शक्ल वाले सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल के लगभग थी। उनके चेहरे से ही नूरानियत छलकती थी। माथे पर मेहराब का निशान वाज़ेह था। आए ना शाह जी, हम कहाँ बिठाएं आपको, समझ नहीं आ रही? अहमद साहब ने निहायत आजिज़ी से और एहतराम से नज़रें झुकाए हुए कहा। हम कहीं भी बैठ जाएंगे, पहले हमें हमारे प्यारे का दीदार तो कराएं। अहमद साहब ने उनकी बात पर परेशान हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता सब घर वाले भी उनके इर्द गिर्द जमा हो गए थे और अब सब अकीदतमंदी से उन्हें देखते परेशान से थे कि वो उन्हें उसके सवाल का क्या जवाब दें जो वो पूछेंगे।
تم یہاں پروفیسر جو چھٹی کے بعد اپنے آفس میں تھے اسے روم میں آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ آف کورس میرے پیارے پروفیسر جی، سوچے آپ سے کچھ حال احوال پوچھ لوں، ازمار نے سامنے والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے لاپرواہی لیکن سرد لہجے میں کہا۔ دیکھو ازمار، اس روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، کچھ ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا۔ پروفیسر نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اف، آپ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ کا ناک منہ توڑنے تھوڑی آیا ہوں، بلکہ ازمار نے انگلی پر پسٹل گھماتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑی جو پروفیسر کے چھکے چھڑا گئی تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو ازمار، میں نے جو کیا وہ کالج کے مستقبل کے لیے کیا ہے، اس میں کوئی رشوت نہیں لی۔ ملک منصور سے، واؤ، نام تو آپ نے بھولا نہیں، کیسے فرفر نام لیا ملک منصور کا؟ ازمار نے سرد سی مسکان سے پروفیسر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پروفیسر بوکھلا کر رہ گئے تھے۔ اوکے، تم کل سے یوں نہیں آ سکتے ہو، لیکن نو فائٹ، تمہاری شکایت نہیں آنی چاہیے۔ پروفیسر نے رومال سے پسینہ صاف کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اف، کاش آپ مجھے آج سے 2 مہینے پہلے نکال دیتے تو شاید میں خوش ہوتا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی ہے یہاں، اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ نو فائٹ، تو سوری، میں یہ بات آپ کی نہیں مان سکتا۔ ازمار نے ناک چڑھا کر کہا۔ مانتے پتہ نہیں کون سی بات ہو تم؟ پروفیسر نے دانت پیستے ہوئے سوچا وہ ایک ڈرپوک سے انسان تھے جو ازمار کی پسٹل سے دکھانے پر بہت بار اس کی جائز ناجائز بات مان چکے تھے۔ چلتا ہوں ڈیئر، اپنا خیال رکھیے گا، آج کل حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے نا؟ ازمار سنجیدگی سے کہہ کر جا چکا تھا۔ پیچھے پروفیسر دانت پیستا پریشان سا بیٹھا تھا۔ ذروہ آج یونی نہیں آئی تھی، ازمار کو اینی نے بتا دیا تھا۔ ازمار پروفیسر سے مل کر جا چکا تھا۔ وہ ذروہ کو لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ دادی کب سے اس کو گھور رہی تھی، جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے اکڑو سے اسٹائل میں بیٹھا ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کیا بیٹا، کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ فرزانہ بیگم نے تھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے سونے سے منڈے سے پوچھا۔ جی الحمدللہ، 1.5 ماہ سے شادی شدہ ہوں، ازمار نے لاپرواہی سے کہا۔ دادی نے منہ بسورا، وہ تو تھوڑی ہی دیر میں اسے اپنی پوتی کے لیے سوچ چکی تھی۔ ذروہ سے کیا کام ہے؟ دادی نے اسے کھوجتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ ذوالفقار چاچو نے اس کے لیے میڈیسن بھیجی ہیں، ازمار نے اسے سامنے سے آتا دیکھ کر کہا، اور پھر کھڑا ہوا۔ وہ سادے سے گرین سوٹ میں الجھے ہوئے بالوں اور سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے گہرے غم میں مبتلا کر گئی تھی۔ ذروہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ جو رف سی وائٹ شرٹ جس کے بازو ہاف سلیوز تھے، نیچے تنگ جینز پہنے، اپنے براؤن بکھرے بالوں سے اس کے دل میں گھسا تھا۔ وہ جب اسے دیکھتی تھی تب وہ اس کے دل میں گھستا تھا۔ ذروہ، یہ لو، چاچو نے آپ کے لیے میڈیسن بھیجی ہیں، ازمار نے اسے قریب آتے ہوئے وائٹ لفافے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ گرین آنکھوں میں اب صرف ذروہ ہی ذروہ تھی۔ وہ اسے ہر حال میں اس دنیا کی خوبصورت لڑکی لگتی تھی جس سے آپ کو پیار ہو، آپ کو سارے جہاں سے پیارا لگتا ہے، وہ تو ذروہ تو پھر اس کا عشق تھی۔ اور چاچو نے کہا تھا آپ کو ساتھ لے کر آؤں، وہ آپ کا تفصیلی چیک اپ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بس اسے دیکھنے آیا تھا، لیکن اب اسے پریشان دیکھ کر وہ اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ وہ اب اسے اپنے فلیٹ لے جانا چاہتا تھا۔ ارے یہ نہیں جا سکتی، آج اس کے سسرال والوں نے آنا ہے، فرزانہ بیگم نے جلدی سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو پھر میں بھی یہیں رکتا ہوں، ان سے مل کر ہی جاؤں گا، ازمار نے واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا۔ ذروہ نے پریشانی اور حیرت سے اسے دیکھا، جو دادی کی طرف دیکھ رہا تھا، جو خود بھی حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ جو عجیب لڑکا ہے یہ، دادی نے پان منہ میں رکھتے ہوئے دل میں کہا۔ ذروہ نے اسے آنکھوں سے جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ سامنے سے آتے ادریس صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ رہا تمہارا روم، تم فریش ہو جاؤ، میں بھی فریش ہو جاتا ہوں، پھر کہیں واک پر چلتے ہیں۔ ہارون نے اسے ہوٹل کے روم کے آگے کی کیز دیتے ہوئے کہا۔ ذلے کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں، جہاں ہلکی ہلکی چوٹوں کے معمولی سے خراشوں کے نشان تھے۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھ معصوم کو؟ ہارون آئی بروز اچکاتے ہوئے مسکراتی آنکھوں سے پوچھا۔ جی نہیں، میں کوئی نہیں دیکھ رہی، میں تو سامنے دیکھ رہی تھی، ذلے کہتے ہی جلدی سے روم میں چلی گئی تھی۔ پیچھے ہارون سر ہلاتا مسکراتا وہ اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ کیسے ہو تم ازمار صاحب؟ ادریس صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے ادریس صاحب، آپ سنائیں؟ ازمار نے بھی طنزیہ لب و لہجے میں پوچھا۔ ہم پر بھی اللہ کی رحمت ہے، تمہیں آج یہاں کا راستہ کیسے یاد آ گیا؟ ادریس صاحب نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے تمسخرانہ لب و لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ مسکرایا۔ میں نے سوچا اپنی چچی اور ان کی بیٹی سے مل آؤں، اور ذروہ کے ہونے والے سسرال سے بھی مل لوں، کیا پتہ وہ لوگ کیسے ہوں جو آپ نے ہماری ذروہ کے لیے پسند کیے ہیں، ازمار نے سرد لہجے میں کہا۔ ادریس صاحب نے اس بد لحاظ لڑکے کو گھورا۔ تم ہوتے کون ہو؟ ذروہ ہماری بیٹی ہے تو یقیناً فیصلہ بھی ہم ہی کریں گے، اور اس کے لیے اور بہتر ہی کریں گے، ادریس صاحب نے ذروہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے تیکھے پن سے کہا۔ ذروہ نے اسے نظروں سے خاموش رہنے کی التجا کی۔ ازمار مسکرایا۔
وہ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ چاچو کالنگ، ازوار نے کہتے ہی کال پک کی۔ کیا؟ ازمار سنتے ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ضروا نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کے چہرے کے سپاٹ سے نقوش اب بالکل نارمل تھے، چہرے پر ایک روشنی سی پھوٹ پڑی تھی۔ آئی ایم کمنگ، اس نے کہتے ہی فون بند کر کے ضروا کو دیکھا جو اسے ہی حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ اس طرح کا بیہیو کر رہا تھا؟ ضروا، آپ میرے ساتھ چلو گی گھر؟ ازمار نے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ ضروا نے پریشانی سے اسے دیکھ کر ادریس صاحب اور فردانہ بیگم کو دیکھا جو غصے سے ازمار کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بھلا تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ اس کے سسرال والے آتے ہی ہوں گے، فردانہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ضروا کا زرد چہرہ مرجھا گیا تھا۔ ضروا، آپ چینج کر کے آ جاؤ، آپ کی ارم مما کی طبیعت خراب ہے، ازمار نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ضروا پریشان ہوئی۔ جاؤ ضروا بیٹا، آپ کو جانا چاہیے، نادیہ نے چائے لے کر آتے ہوئے کہا۔ ازمار مسکرایا تھا۔ ارے یہ کیسے جا سکتی ہے؟ گھر میں مہمان آنے والے ہیں، تم کہہ رہی ہو جاؤ ضروا بیٹا؟ حد ہو گئی ہے، ایک تو ہم تمہاری عام سی شکل والی لڑکی کو بیاہ رہے ہیں، اوپر سے تمہارے اور تمہاری بیٹی کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ واہ بھائی واہ، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، فردانہ بیگم نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے تنک کر کہا۔ نادیہ سے کہا، اگر ازمار کے سر تاثرات دیکھ لیتی تو چپ ہو جاتی۔ میں نہیں جاؤں گی ازمار، میں کل مل لوں گی ان سے، ضروا مضبوط لہجے میں کہتی ہوئی اوپر چلی گئی، بنا اس کے تاثرات دیکھے کہ وہ اپنی وجہ سے گھر میں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ ازمار نے ہونٹ بھینچ کر فردانہ بیگم کو دیکھا۔ دادی جی، لوگوں کو باہر سے دیکھنا چھوڑ دیں، ان کے اندر کی خوبصورتی پہچانیے، آئندہ اگر آپ نے ضروا کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو اس کا انجام آپ سب کو بھگتنا ہوگا۔ I do not like to repeat the second time۔ وہ سرد نظروں سے سب کو دیکھتا کہتا ہوا باہر کی طرف تیز قدموں سے چلا گیا تھا، پیچھے ادریس صاحب اور فردانہ بیگم کو حیرت میں ڈالے۔ ضروا کمرے کے دروازہ بند کرتی ہوئی دروازے سے ٹیک لگائے ہونٹوں پر انگلیاں رکھے بے آواز آنسو سے رو رہی تھی۔ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ اف، وہ ناراض ہو گیا ہوگا مجھ سے، ضروا نے پریشانی اور دکھ سے سوچا، پھر جلدی سے کھڑکی میں آئی جہاں وہ اپنی بائک اسٹارٹ کرتا اسے دکھائی دیا تھا۔ دھوپ میں چمکتا روشن چہرہ صرف اسی کا تو تھا۔ ازمار نے اوپر دیکھا جہاں وہ گرل پکڑے بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ازمار نے جواباً اسے سنجیدگی سے دیکھ کر بائک کو ہواؤں میں اڑاتا اس کی نظروں سے دور جا چکا تھا۔ ضروا کا دل دھک سے رہ گیا تھا، وہ اسے غصے سے دیکھ کر گیا تھا۔ اف اللہ، میں کیا کروں، وہ تو ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے۔ ضروا نے ناخن چباتے ہوئے بے چینی سے سوچا۔ سامنے بیڈ پر اس کا بلو ڈریس پڑا تھا جو اس نے آج پہنا تھا۔ ضروا بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، سر میں درد کی ٹیسیں سی اٹھنے لگی تھیں۔ آپ یہاں بیٹھیے پیر شاہ جی، عدیل صاحب نے اندر سے نئی چیئر لاتے ہوئے پیر شاہ جی سے کہا۔ ہوں، پہلے میرے پیارے کو بلائیں، اس کے بعد ہم بیٹھیں گے، انہوں نے بہت نرم سے لہجے میں عدیل صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، جس سے سب گھر والے کے چہرے پریشانی چھا گئی تھی۔ وہ آ جاتا ہے، پہلے آپ بیٹھے تو احمد صاحب نے سر جھکائے ہی احترام سے کہا۔ عدیل، تم سنبھال کیوں نہیں سکے میرے پیارے کو؟ اس لیے ہم نے تمہیں اس کی ذمہ داری سونپی تھی۔ پیر شاہ کا لہجے میں تو نرمی ہی تھی، لیکن وہ غصہ بالکل بھی نہیں کرتے تھے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ پیر شاہ جی، دراصل بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں عدیل، تم نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ عدیل جو ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا، پیر شاہ جی نے بیچ میں ہی اسے ٹوک دیا۔ اب ان کے لہجے میں بہت سنجیدگی سی محسوس کی جا سکتی تھی۔ پھر شاہ جی آپ بیٹھیں، تو دادی نے پریشانی سے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ میرے پیارے کو نکال دیا آپ لوگوں نے، تو کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں یہاں بیٹھوں گا؟ پھر شاہ جی نے شرمندگی سے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں اسے فون کرتا ہوں، ذوالفقار صاحب نے جلدی سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ وہ ایک سائیڈ میں ہو گئے۔ عورتیں سب سر پر اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھے نظریں جھکائے کھڑی تھیں۔ پھر شاہ جی سامنے لگی پینٹنگ کو دیکھتے رہے تھے جس پر اللہ اور اس کے پیارے رسول کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک بار بیٹھنے سے انکار کر دیا تو پھر انہوں نے کبھی نہیں بیٹھنا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو ازمار ضد پر انہی پر ہی تو گیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں ہی وہ گھر کے دروازے کے پاس تھا، جو یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھے گا۔ انہیں دیکھ کر وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگا تھا۔ پیر شاہ جی کے ہونٹوں پر ایک بہت پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کئی سال تک کسی گمنام گوشے میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اب بھی نہ آتے اگر انہوں نے ازمار کو خواب میں نہ دیکھا ہوتا۔ تو ایک ازمار ہی تو تھا جو اللہ اور رسول کے بعد ان کا سب کچھ تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں بلیک کافی کی
پلاسٹک کے کپ پکڑے چلتے جا رہے تھے۔ ارد گرد خوبصورت جگہ سے بھی وہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس طرح کی کافی عزی کو بہت پسند ہے۔ بلیک کڑوی، ہارون نے مسکراتے ہوئے اس کا ذکر کیا۔ ہاں، وہ اسی کی طرح کڑوی جو ہوئی، ذلے نے شرارتی مسکان سے کہا۔ ہوں، میرا بھائی بہت سویٹ ہے، بس اوپر سے سخت لگتا ہے، اندر سے بہت حساس ہے وہ۔ ہارون کے لہجے میں اس کے لیے مخصوص پیار تھا جو ذلے محسوس کر کے مسکرائی۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ تمہاری اس کے لیے محبت دیکھ کر، ذلے نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ تو میرے لیے اس کی محبت دیکھ کر بھی حیران ہوگی۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے جب ایک بلیک گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ ذلے اور ہارون کو بنا سمجھنے کا موقع دیے ذلے کو گاڑی میں کھینچنا چاہا تھا ان لوگوں نے۔ ذلے آدھی گاڑی میں چلی بھی گئی تھی جب ہارون نے پھرتی سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اندر جانے سے روکا تھا۔ وہ 4 لوگ تھے۔ سڑک اس وقت ویران تھی۔ 2 آگے پیچھے سے ہارون کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تاکہ وہ ذلے کی کلائی چھوڑ دے، ایک اسے اندر کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ذلے بھی بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ پھر اپنا آپ چھڑانے کی ہارون نے کھینچ کر اپنا بھاری جوتے والا پاؤں اس آدمی کے پیٹ پر مارا تھا اور پیچھے سے گردن پکڑتے اس آدمی کی ناک پر زور سے کوہنی ماری تھی۔ وہ بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ ہارون نے پھرتی سے پاکٹ سے چھوٹا سا پسٹل نکال کے دونوں کی ٹانگوں پر فائر کر دیے تھے، جس سے وہ چیختے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گئے تھے۔ وہ بھی جوابی فائر ضرور کرتے، لیکن پولیس کی گاڑی دیکھ کر وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ذلے، تم ٹھیک ہو؟ ہارون نے اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ ذلے نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، البتہ آنکھوں میں بہت سے آنسو تیر رہے تھے جنہیں وہ بہت مشکل سے روکے ہوئے تھی۔ وہ ڈر گئی تھی تو وہ ایک لڑکی ہی نہ۔ ذروہ بلو سوٹ پہنے بالکل تیار تھی۔ اسے زبردستی اس ادریس صاحب کے بھائی کی بیٹی نائمہ نے تیار کیا تھا۔ ذروہ کو سخت بخار تھا، لیکن پھر بھی وہ لب سیے سب کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ ملک منصور اکڑ کر بیٹھا ذروہ کو دیکھ رہا تھا، جو بلو انارکلی فراک پہنے، بالوں کے آگے ڈالے، کانوں کی چھوٹے چھوٹے ٹوکری والے جھمکے ڈالے چپ سی بیٹھی تھی۔ سفید ہیرے کی نتھنی بھی آج کچھ اجاس سی تھی، اس کی چمک پہلے سے کچھ مان تھی۔ منصور، میرے بچے، انگوٹھی تو پہناؤ ذروہ کو۔ فردانہ نے مسکراتے ہوئے ملک منصور سے کہا۔ میں تو تیار ہوں خالہ، انگوٹھی بھی تو دیں میرے ہاتھ میں پہلے، ملک منصور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ذروہ نے زب سے آنسو روکے، ہاتھوں کو گود میں کہیں گم کرے بیٹھی تھی۔ وہ سختی سے آپس میں بھینچے ہوئے تھی۔ اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے نادیہ کو دیکھا، جو خود بہت پریشان صورت لیے کھڑی تھی۔ وہ ایک بے بس عورت تھی، اس کی کس نے سننی تھی بھلا؟ ازمار، ذروہ نے بند آنکھوں سے اسے پکارا تھا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے پیر شاہ کی گود میں سر رکھے بیٹھا تھا، پیر شاہ اس پر پڑھ پڑھ کر اللہ کا کلام پھونک رہے تھے۔ ازمار نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ کیا ہوا بچے، کہاں جا رہے ہو؟ اسے جھٹ سے جوتے پہنتے دیکھ کر انہوں نے ملائم سے لہجے میں پوچھا۔ شاہ جی، مجھے جانا ہوگا، کوئی میرا اپنا تکلیف میں ہے، ازمار نے بے چینی سے کہا۔ جاؤ بیٹا، تمہاری ضرورت ہوگی اسے، جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، پیر شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ازمار ان کا ہاتھ چومتا دوڑتا ہوا کمرے سے بھاگا تھا۔ وہ انہیں اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ پیر شاہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ جس گھر میں ان کے پیارے کے لیے جگہ نہیں، وہاں اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے۔ سب نے روکنے کی تو بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ اگر ایک بار جو فیصلہ کر لیتے تھے پھر اس سے ہٹتے نہیں تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ملک منصور اس کا ہاتھ پکڑے انگوٹھی ڈالنے ہی والا تھا جب اس نے جھٹ سے ملک منصور کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ کھینچا۔ ملک منصور سمیت سب نے چونک کر اسے دیکھا، جس نے ناک چڑھا کر ذروہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ ملک منصور بھی صوفے سے غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ ذروہ نیم واہ ہونٹوں سے دیکھتی بے یقین سی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے لڑکے کسی کا ہاتھ پکڑنے کا؟ شائستہ نے تنک کر اس سے پوچھا۔ ازمار مسکرایا، جبکہ ذروہ ساری دنیا کو بلائے بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہونٹ ہلکے سے نیم واہ تھے، سب کہیں پیچھے رہ گئے تھے، اس کی نظر میں صرف ازمار کا ہی روشن چہرہ تھا۔ چھوڑو ذروہ کا ہاتھ، ملک منصور نے غصے سے ناک کے نتنے پھلاتے ہوئے کہا۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ ازمار نے آئیبرو اچکاتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ تو میں تمہیں یہیں گاڑ دوں گا، ناسمجھ لڑکے، ملک منصور نے جیب سے پسٹل نکال کر اس پر تانتے ہوئے درستگی سے کہا۔ ازمار مسکرایا۔ کیا انکل، آپ کو لگتا ہے میں پسٹل سے ڈرتا ہوں گا؟ ازمار کے طنزیہ کہنے پر ملک منصور نے پسٹل کا ٹریگر پر دباؤ ڈالا تھا۔ باقی سب منہ پر ہاتھ رکھے پریشانی سے سچویشن کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھو لڑکے، بہتر ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ ہمیں پولیس کو بلانا پڑے گا، ادریس صاحب نے اسے غصے سے وارن کیا۔ اف، کیا لگتا ہے آپ کو میں آپ کے کہنے سے چلا جاؤں گا؟ ہرگز نہیں، چلو ذروہ، اپنے باپ کے گھر چلو۔ اس نے ذروہ کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہا جب ملک منصور سرعت سے اس کے سامنے آیا۔ پسٹل کا منہ ازمار کے سینے کی طرف تھا۔ آج میں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ورنہ تمہیں بتاتا ازمار، عدیل پر پسٹل ڈالنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے، ازمار نے سرد سے لہجے میں کہا۔ ذروہ کو کچھ نہیں پتا تھا یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ بس اسے ہی دیکھ رہی تھی، ارد گرد سے بالکل غافل ہو کر۔ چھوڑ دو لڑکے ہماری لڑکی کا ہاتھ، نہ تم لگتے کیا ہو اس کے کہ سخت سے اس کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہو، بتاؤ ذرا مجھے۔
فرزانہ بیگم نے غصے سے اس کا ہاتھ پر ضربہ کا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا دادی جی آپ چپ ہی رہیں تو، اور یہ ہاتھ آپ کو ساری زندگی میرے ہاتھ میں ہی نظر آئے گا، کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں۔ ازمار نے ناک چڑھا کر سرد لہجے میں سب کو باور کرایا، کس حق سے کہہ رہے ہو تم یہ سب؟ ہاں، ادریس صاحب نے تنک کر اس سے پوچھا، بتانا ضروری نہیں سمجھتا میں آپ سب کو۔ ازمار نے کندھے اچکاتے ہوئے سب کو تپایا، تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ازمار صاحب۔ ملک منصور نے کہتے ہی بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے 2 فائر کر دیے تھے، ایک اس کے کندھے پر لگا تھا، دوسرا اس کے سینے سے نیچے۔ ضرور نے چونک کر اسے دیکھا، جو وائٹ شرٹ جس کی وائٹ شرٹ خون سے بھر چکی تھی، وہ بنا کوئی آواز نکالے گھٹنوں کے بل نیچے گرا تھا۔ ضرور کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔